عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم سلسلہ فضائل صحابہ میں سے چھٹے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت اور ان کے کچھ فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ، آپ کا نسب نامہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی، تو یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان 10 معزز صحابہ میں سے ہیں، خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، یعنی کہ عشرۂ مبشرہ میں سے، اور آپ ان پہلے 8 صحابہ میں سے ہیں، پہلے ان 8 لوگوں میں سے کہنا چاہیے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کا شمار اصحاب شورا میں ہوتا ہے۔ اصحاب شورا وہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زخمی ہونے پر تشکیل دی تھی، اور یہ گواہی دی تھی کہ یہ 6 لوگ جس کو خلیفہ منتخب کر لیں اس کو خلیفہ مان لینا، کیونکہ یہ 6 کے 6 وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو آپ ان سے راضی تھے، اور وہ 6 لوگ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور آپ ان 5 خوش قسمت عشرہ مبشرہ میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ 5 لوگ تھے عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعید، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے، ان کی جو کتاب طبقات الکبریٰ ہے اس کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کے لیے بصرہ نامی شہر جو ہے وہاں پہ گیا، تو ایک راہب جو اپنے جو ہے وہ گھر میں یا اپنا جو خیمہ تھا یا جو بھی جو اس کی جگہ تھی، کٹیا تھی، وہ اسی میں رہتا تھا، تو اچانک وہ اس سے نکلا اور نکل کے پوچھتا ہے کہ یہ جو قافلہ آیا ہے اس قافلے میں ارض حرم یعنی مکے سے بھی کوئی شخص شریک ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے ہوں اور مکہ سے ہی میں آ رہا ہوں، تو وہ راہب پوچھتا ہے کہ کیا تم میں کوئی شخص جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میرے علم میں نہیں تھا، اور نہ نبی علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا۔ کہتے ہیں جی میں نے کہا ایسی کوئی بات میرے تک نہیں پہنچی، تو اس راہب نے کہا کہ احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نام اس نے لے کے کہا کہ وہ اسی مہینے میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ یثرب ہجرت کر جائیں گے جو کہ بنجر اور چٹیل زمین ہے، اس تک پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تم سے پہلے سبقت لے جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، تو واپس آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ مدینہ مکہ میں میرے بعد کوئی نیا واقعہ پیش آیا؟ کہتے ہیں جی کہ محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ نعوذ باللہ وہ بے دین ہو گئے، اپنا ایک دین کا اعلان کر دیا ہے، اور ابن ابی قحافہ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور ان کے قریبی دوست بھی تھے۔
کہتے جی میں فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھی تم نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کر لی اور اسے تسلیم کر لیا؟ تو کہنے لگے ہاں وہ بڑا اچھا دین ہے، وہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی دیر تھی کہ وہ چند لوگ، میں نے بتایا کہ یہ ٹوٹل ابھی تک 8 لوگ ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اہل مکہ ان پہ بڑی سختیاں کرتے اور ان کو بڑی تکلیفیں دیتے، اور ان میں سے نوفل ابن خویلد تھا ایک شخص۔ اس کو جب پتہ چلا کہ اس نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، تو اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں کو رسی سے اکٹھا باندھ دیا۔ اس لیے یہ دونوں کرینان کے نام سے مشہور تھے کہ یہ دونوں ساتھی ہیں، کرین ہے، ایک رسی میں یہ بندھے ہوئے تھے۔ کیسا شاندار مقام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کے ہاتھوں ہی اسلام قبول کیا، اور آپ کے ساتھ کی تکلیفیں بھی برداشت کی، اور اتنا قرب انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مل گیا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک تجارت کے سفر میں جا رہے تھے، تو رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ سے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب مکہ میں نہیں رہ سکتا، جو ہے میں یثرب جا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کچھ کپڑے جوڑے جو ہے وہ ہدیہ کیے رستے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی۔ چنانچہ آپ مدینہ چلے گئے، یہ مکہ آ گئے، اور پھر مکہ سے جو ہے وہ اپنا سامان یا جیسے بھی ہوا یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری، لیکن بدر کے معرکہ میں وہ شریک نہ ہو سکے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ آپ شام تجارت کے لیے گئے تھے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اصحاب السیر نے یہ بیان کی ہے کہ آپ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ قافلہ جس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے نکلے تھے، آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کو بھیجا کہ ان کی خبر لو۔ یہ ان کی خبر لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے یہ جنگ ہو گئی ہے۔ یہ وجہ جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ بدر کے معرکہ کے بعد جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے جی میرا حصہ؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا حصہ بھی مل گیا تو اجر؟ آپ نے فرمایا تم بدر والوں کے اجر میں بھی ساتھ ہی شامل ہو۔ اور یہ بات ابن اثیر نے اور ابن حجر نے اور یہ جتنے سیر اصحاب السیر ہیں وہ ان سب نے جو ہے وہ الاستیعاب ابن الاثیر ان سب نے یہ واقعہ ذکر کیا، یہ بات ذکر کی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے اجر اور بدر کے حصہ دونوں میں شریک کیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کسی کام سے بھیجا تھا جس وجہ سے وہ اس میں شامل ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب اگلا معرکہ ہوا، احد میں بہادری کے جوہر دکھائے اور فداکاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ جس وقت جو ہے وہ افراتفری مچ گئی اور کفار جو ہے وہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور مسلمانوں کو چونکہ صرف چہرے نظر ہی نہیں وہ چہرے ہوتے، کیونکہ چہرے بھی جنگ میں نظر نہیں آتے، اس کی وجہ یہ کہ گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے اور حرکات اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کہ انسان کھڑے ہو کے کسی کو پہچان نہیں سکتا آسانی سے، اور چہرے پہ خود پہنی ہوتی ہے اور زریں پہنی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں اور ڈال جو ہوتی ہے وہ ہاتھوں میں، تو اس وجہ سے وہ پہچاننے نہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے، اور مسلمان اس طرح منتشر ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جو ہے وہ اکیلے رہ گئے اور صرف 2 شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور ان 2 اشخاص میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے اور ایک سعد بن ابی وقاص تھے۔ پھر آپ کے ساتھ کچھ انصاری صحابہ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو تقریباً 11 انصاری صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جب آپ نے آواز لگائی اور لوگوں کو، مسلمانوں کو بلایا، تو پورے مشرکین کی قوت اور پوری توجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کی جان لینے پہ جو ہے وہ پوری توجہ ان کی مرکوز ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من للقوم، کون ہے جو قوم کے سامنے دفاع کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا تم جس جگہ پہ کھڑے ہو اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہیں پہ کھڑے رہنا۔ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آتا ہوں۔ آگے ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا من للقوم، دوسرے انصاری اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ 11 کے 11 انصاری صحابہ تھے، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ رہ گئے، ایک طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ تو پھر آپ نے پوچھا تو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول میں موجود۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے، اور سامنے کفار، ان کی تلواریں، ان کے نیزے، ان کے تیر، ان کے پتھر، ان کے وار، ہر طرح وہ ان کی کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے یہ معاملہ ہی ختم کیا جائے۔ چنانچہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کسی شخص کا کتنا دفاع کر سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین طریقہ انہیں دفاع کا یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑے کر کے آپ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، اور جو بھی تیر آتا اپنے جسم پہ روکتے، اپنے ہاتھوں پہ روکتے، تلواروں کو روکا، تیروں کو روکا، نیزوں کو روکا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو تلواریں لگی، ایک تلوار ایسی لگی کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئی، آپ کے منہ سے ہنس یعنی تکلیف کی شدت سے جس طرح ہم ہائے کہتے ہیں اس طرح نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں یوں اٹھا کے لیتے کہ ساری کائنات تمہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود انگلیاں بھی کٹ گئیں، پھر بھی پیچھے نہ ہٹے، اپنے ہاتھ کٹے ہوئی انگلیوں کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے تیروں کو، جو تیر آتا اپنا ہاتھ کر دیتے، اپنا جسم کر دیتے، اپنا بازو کر دیتے، بازو آگے کیا، یہاں تک کہ بازو میں تیر اتنے پیوست ہو گئے کہ آپ کی ایک رگ جسے عرق النساء کہتے ہیں وہ رگ جو ہے وہ کٹ گئی اور آپ کا ایک بازو جو ہے وہ شل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور جہاں تک جو ہے وہ ممکن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں، تو میں یہ تاریخ دمشق میں انہوں نے تفصیل سے واقعہ ذکر کیا، کہتے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گیا اور میرے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مل گئے۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی شخص کھڑا ہے اور وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، ہر تیر، ہر تلوار اور ہر تکلیف جو ہے وہ اپنے جسم پر برداشت کر رہا ہے۔ کہنے لگا، میں نے کہا یا اللہ یہ میں نہیں ہوں تو میرا بھائی، کاش یہ میرا بھائی طلحہ ہو، کاش کہ میرا بھائی، میں تو اس بار جو ہے وہ خدمت کے لیے پہنچ نہ سکا اس وقت، کاش یہ طلحہ ہو۔ کہتے میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ واقعی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہم نے جا کے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام زخمی تھے، آپ کے سامنے کے 2 دانت جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے، آپ کا چہرہ زخمی تھا، خود کی کڑیاں آپ کے جسم، آپ کے چہرہ مبارک، آپ کے گالوں میں پیوست ہو چکی تھی اور آپ جو ہے وہ شدید زخمی تھے۔ کہتے ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سنبھالا تو آپ نے فوراً فرمایا علیکما بصاحبکما، کہ تم اپنے ساتھی کا دھیان رکھو، اس کا پتہ کرو، اس کا
کیا بنا ہے۔ تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بے ہوش ہو کے گر چکے تھے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اٹھایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر 70 سے زیادہ جو ہے وہ زخم لگے ہوئے تھے، وہ تیروں کے بھی تھے، وہ تلواروں کے بھی تھے اور وہ نیزوں کے بھی تھے۔ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ کے چہرے پہ پانی ڈالا، ہوش آئی تو فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ پہلا سوال ہی یہ کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جسم زخمی تھا، ہم نے جو ہے وہ یہی سوال، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ، ہم نے کہا بھی آپ بالکل خیریت سے ہیں اور ہم نے آپ کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا، اور فرمایا کہ آپ کے بعد تو میری ہر تکلیف آسان ہوگی۔ چنانچہ پھر پیچھے آپ کو لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑ جو ہے وہ پیچھے جو احد پہاڑ ہے اصل میں، تو اس پہاڑ پہ آپ کو محفوظ جگہ اوپر تھی، ایک غار سے تھی، تو آپ اس پہ چڑھنا چاہ رہے تھے، تو لیکن وہ آپ نے دو زیریں جو ہیں آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ چڑھنے لگے، وہ پتھر اونچا تھا، آپ اس پہ جو ہے وہ پاؤں رکھنے جو ہے وہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ نیچے لیٹ گئے، اللہ کے رسول یہ آپ کی سیڑھی ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے آپ چڑھ جائیے۔ آپ اوپر ہوئے، آپ نے اوپر پاؤں رکھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں اٹھا لیا اور آپ کو اس اونچی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اوجب طلحہ، آج کے دن طلحہ بن عبید اللہ نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ کتنا موقع ہوا، پہلے بھی آپ کو جنت کی خوشخبری ملی، لیکن اس دن بھی آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ جو احد کا یہ جو معرکہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فداکاری اور جان نثاری کا ایسا آپ نے جو ہے وہ آپ نے تاریخ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ پیش کی اور ایسی فداکاری دکھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا تذکرہ کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ ھذا یوم کلہ یوم طلحہ، کہ یہ دن جو ہے یہ تو طلحہ کا ہی دن تھا۔ پھر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے طلحہ کو کس حالت میں دیکھا، آپ کا ہاتھ بھی شل ہو گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں، لیکن پھر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے آپ کے دفاع کے لیے پیش کیا۔ اور رسول جب آپ احد کے معرکے کے بعد جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر کے دکھا، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ اللہ کا وعدہ آئے اور ہم اپنے وعدے کو جو ہے وہ سچا کر کے دکھائیں۔ ایک اعرابی آتا ہے اور آ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال کرنے سے گریز کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں سوال کرنے میں گستاخی نہ ہو جائے، اور انتظار کرتے کہ کوئی اعرابی آئے اور آ کے جو ہے وہ کوئی سوال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی آ کے آیا اور آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اے اللہ کے رسول وہ کون خوش قسمت ہے؟ آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا کیونکہ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو آپ کہنا چاہتے تھے۔ پھر ادھر آ کے سوال کرتا ہے، 2 یا 3 دفعہ اس نے سوال کیا، آپ نے ہر دفعہ چہرہ پھیر لیا۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا آپ آتے ہیں، تو آپ جیسے ہی سامنے آئے آپ نے پوچھا من السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ کس نے پوچھا تھا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ کون سا خوش قسمت ہے جس نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا؟ عربی کہتا ہے اللہ کے رسول میں یہاں پہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ
طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایسا خوش قسمت آدمی کہ جس کو زندگی میں خوشخبری مل گئی ہو کہ تم نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، من سرہ ان ينظر الى شہید علی وجہ الارض یمشی فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ، جس شخص نے کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی جن کو اللہ نے بچا بھی لیا اور زندگی بھی ان کی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں شہداء کا مرتبہ اور مقام پا چکے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی تھی۔ اور طلحہ بن عبید اللہ آپ کی زندگی کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اس کی ایک بڑی خوبصورت ایک تعلق تھا۔ وہ یہ تعلق تھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ کیا تھے؟ ہم زلف سمجھتے ہیں نا، سب پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں۔ ہم زلف تھے، اور ہم زلف بھی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ تھے۔ آپ کی 4 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سالیاں تھیں۔ آپ کی 4 بیویاں ایسی تھیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بہنیں تھیں۔ ایک ان میں سے ام کلثوم تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ دوسری حمنہ بنت جہش آپ کی بیوی تھی جو کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان کی بہن تھی۔ تیسری بارعہ بنت ابی سفیان وہ آپ کی بیوی تھی جو کہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی۔ اور چوتھی رقیہ ابن ابی امیہ جو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حجر نے الاصابہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہم زلفی کا جو ہے وہ 4 دفعہ تعلق تھا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت تعلق تھا جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کرام پر رحم فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور الفت کرنے کی، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے جتنے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور جن کا کر رہے ہیں اور جن کا آئندہ بھی کریں گے، ان لوگوں کی خصوصیات یہ تھی کہ جان و مال دونوں ہی اللہ کے راستے میں یہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں انہوں نے فیاضی دکھائی یا انہوں نے قربانیاں دی، بلکہ مالی طور پر بھی اللہ رب العزت نے انہیں بڑے مال سے نوازا تھا۔ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو طلحۃ الخیر کے نام سے پکارا جاتا کہ یہ خیر کرنے والے، خیر دینے والے۔ اور اسی طرح طلحۃ الفیاض یہ آپ کا ایک لقب تھا، اور کچھ لوگ آپ کو طلحۃ الجود کہتے، یعنی سخاوت کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں مال دینے میں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہی کھلا تھا۔ قبیصہ بن جابر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حلیۃ الاولیاء میں آپ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک بن مانگے عطا کرنے والا طلحہ بن عبید اللہ جیسا بندہ نہیں دیکھا کہ کوئی مانگے نہ مانگے یہ خود ہی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ صائب ابن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، پیسے کے معاملے میں یعنی درہم کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں اور لباس کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا، آپ نے روزانہ کا اپنا مقرر کیا ہوا تھا، 1000 درہم روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ تو یہ جو سالانہ، ماہانہ مواقع پر، مختلف موقع پر آپ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی توفیق نصیب فرمائی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سالانہ 10,000 درہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور یہ جو 10,000 درہم ہے آج کے ریٹ کے حساب سے یہ 3 گرام کا ایک درہم بنتا ہے، 3 گرام چاندی، یہ تقریباً 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جو سالانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص عرابی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی میں بہت غریب ہوں اور میری آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ آپ اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے کہ آج تک مجھ سے رشتہ داری کے نام پہ کبھی کسی نے کچھ نہیں مانگا، آپ نے مانگا ہے تو سب کچھ حاضر ہے۔ میری ایک زمین ہے، اس زمین کا حضرت عثمان ابن عفان نے 3 لاکھ درہم اس کی قیمت لگائی ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ درہم اس کی قیمت لگائی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ زمین دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے تو میں فروخت کر کے 3 لاکھ درہم لے کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں نے اپنے علاقے میں جانا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین فروخت کی، 3 لاکھ درہم لیے اور اس شخص کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور 3 لاکھ درہم جو ہے وہ 12 کروڑ روپے سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 12 کروڑ روپے سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے تو بعض دفعہ نا، اور اسی طرح اگر خرچ کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کو عطا بھی اسی طرح کرتا تھا، اور بے شمار ان کے منافع اور زمینیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات جو ہے وہ سونے کا وقت ہوا، تو جو ہے وہ بڑے ہی پریشان بیٹھے ہوئے، تو آپ کی بیوی جو کہ کون سی بیوی؟ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ پریشان بیٹھے ہیں، کہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو پہنچی؟ ہم نے تو نہیں آپ کا دل دکھا دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ تیرے جیسی بیوی جو ہے وہ اللہ سب کو عطا کرے، تجھ سے تو ہم نے خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ پوچھا پھر کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہتے جی پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میرے گھر میں 7 لاکھ درہم پڑے ہوئے ہیں، اتنا مال میرے گھر میں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فرماتے ہیں کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، آپ تمہارے فلاں رشتہ دار اتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو بلا کے ان کو دے دو سارا۔ ایسی ہوتی ہیں نیک صالح موفقہ بیویاں۔ تو کہتے ہیں انت موفقۃ ابن موفق، کہ تو ایسی عورت ہے کہ جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اور اس شخص کی بیٹی ہے جس کو اس کو بھی اللہ نے نیکی کی بڑی ہی توفیق دی تھی۔ اطمینان سے لیٹ گئے۔ صبح ہوتے ہی جو ہے وہ 2 شخصوں کو بلایا، وزن کرنے والوں کو، اور دوسرا ایک شخص ساتھ بلایا، وزن کر کے ایک دن میں 7 لاکھ درہم سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ صرف 1000 درہم جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس رکھ دیے کہ گھر کے خرچہ ورچہ جو ہے وہ اس سے چلانے کے لیے، اور یہ تقریباً 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے، جو انہوں نے اپنا سارا کا سارا خرچ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کا جو ہے آپ کی جو وراثت تھی وہ 22 لاکھ درہم آپ کی وراثت تھی جو آپ چھوڑ کے گئے، 2 لاکھ دینار سونے کے سکے، اور اسی طرح تقریباً 3 کروڑ درہم کی جائیداد تھی جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ آپ جنگ جمل میں ایک اجنبی تیر، جس وقت جنگ جمل میں صحابہ آمنے سامنے ان کا معاملہ ہوا، تو یہ درمیان سے نکلنا چاہے تو ایک کسی جو ہے وہ شرارتی انسان نے تیر مارا تاکہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کئی لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی اور تلواریں نکلنی چاہیے تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے
جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قصاص کے طالبین کے ساتھ تھے، لیکن آپ جنگ سے نکلنا چاہا تو کسی جو ہے وہ شرارتی انسان نے، خبیث انسان نے آپ کے ایسا تیر مارا جو آپ کی ٹانگ میں ایسا لگا کہ ایک ایسی رگ کٹ گئی کہ جس کے ساتھ آپ کا خون اتنا بہا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کرام سے بلا تمیز اور بلا جو ہے وہ فرق کے سب صحابہ سے محبت کرنے کی اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔